آپ ہم سب کو دعوت دے رہے ہیں کہ ہم اپنے درمیان بیٹھ کر یہ طے کر لیں ایک قومی ایجنڈے پر قومی مفاہمتی کوئی پیکج تیار کر لیں جس میں معیشت کا میثاق معیشت بھی ہو، میثاق جمہوریت بھی ہو، میثاق سیاست بھی ہو، امن اور خوشحالی کے بارے میں بھی مل کر کوئی فیصلہ کر لیں۔ موجودہ الیکشن 2018 سے بہتر ہے، ہمیں زیادہ سیٹوں کی توقع تھی مگر ہم نے نقصان برداشت کیا۔ خالد مقبول صدیقی بولے، پاکستان مشکل حالات میں ہے، یہ آگ لگانے کا نہیں آگ بجھانے کا وقت ہے، سب تحمل کا مظاہرہ کریں۔ کرپشن وہاں ہوئی ہے، نااہلی وہاں ہے، بد انتظامی وہاں ہے، تو یہ جو اذیت انہوں نے پورے شہر کے بچوں کو دی ہوئی ہے اور ان کے والدین کو دی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 11ویں جماعت کے ان نتائج کو منسوخ کیا جائے اور 12ویں جماعت کے پورے معاملے کو صاف شفاف طریقے سے کیا جائے، امتحان کو لیا جائے اور اس کی بنیاد پہ ہی 11ویں جماعت کے رزلٹ کو لے لیا جائے، کیونکہ آپ موجودہ پوزیشن میں انصاف فراہم نہیں کر سکتے۔ احتجاج کا اعلان، حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں عوام نے نتائج کو مسترد کر دیا، پی ڈی ایم کمپنی اب نہیں چل سکتی، ایم کیو ایم کو عوام نے مسترد کیا، اسے ملنے کی کوشش کی ہے۔ ہم اپنے ساتھ ہونے والی تمام تر الیکشنز کے دوران جو زیادتیاں ہیں، جو irregularities ہیں، جو ریگنگ کے معاملات ہیں، جو ہماری کنسرنز ہیں، اس کو کمپائل کر رہے ہیں۔ بہت ساری کمپلینٹس ہمارے پاس ہیں، چاہے سندھ ہو، پنجاب ہو، کے پی ہو، بلوچستان ہو۔ بلوچستان میں ہمارے لوگ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، بڑی تعداد میں ہمارے لوگ وہاں احتجاج کر رہے ہیں، لیکن ہم ہر کام آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کریں گے، ہم سسٹم کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم ترتیب دے رہے ہیں، ان تمام کمپلینٹس کو کمپائل کر رہے ہیں۔ کراچی میں پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، رپورٹ تیار کر کے اپنا کیس پیش کریں گے، پی پی کا اعلان، کہتی ہیں ملکی استحکام ناگزیر، تحفظات کے باوجود نظام کو چیلنج نہیں کریں گے، ہم انتشار کی سیاست نہیں کریں گے۔ مینڈیٹ چرانے والوں